السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6۔ اچھا، مجھے امید ہے بیٹا آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو چند اسباق دیے تھے تو آپ نے یاد کر لیے ہوں گے، تو ظاہر ہے یاد کیے ہوں گے یا کرنا چونکہ آپ کے لیے ضروری ہے نا، تو آئندہ بھی اسی طریقے سے آپ نے توجہ دینی ہے، اور جو اسباق دیے جائیں گے تو اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے اور یاد کرنا ہے ان کو۔ تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرہ قرآن میں سے میں نے آپ کو یعنی کہ 7ویں پارے میں سے پہلا رکوع میں نے آپ کو دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ نشان بھی میں نے آپ کے سامنے لگا دیا تھا۔ اچھا، پارہ 7 جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے آپ یعنی وضو کر کے نا تو اس کے بعد پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، بیٹھیں گے، اور قرآن کریم کے جو آداب ہیں وہ لازمی ملحوظ رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر وضو کے اس کو کبھی بھی نہیں ہاتھ میں اٹھانا۔ یا تو آپ پارے رکھیں، چھوٹے پارے، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح کے پارے رکھیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہیں گے۔ تو اگر نہیں تو پھر قرآن پاک رکھیں گے تو پھر قرآن پاک جو ہے نا اس کے آداب جو ہے نا وہ ملحوظ رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تو یہ دیکھ لیں، پارہ جو ہے نا 7واں شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے، یعنی کہ پڑھ کے بتایا تھا میں نے کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد پھر پڑھنا ہے اس کو۔ اچھا، یہ نشان لگایا میں نے وائدہ سمیع سے لے کے اصحاب الجحیم تک، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ناظرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم نے آج آگے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ یہاں تک میں نے نشان لگا دیا ہے۔ اچھا، اب اس کی چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا نا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، اور اس طریقے سے ٹھہر کے ہمیں پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ تیزی سے اس کو پڑھیں اور الفاظ غلط ملت کرنے کے بعد یعنی کہ نہ تو تجوید کا لحاظ کیا جائے نہ تلفظ کا، اس طریقے سے جو ہے نا اللہ کو بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ کے دماغ میں بھی وہ آتا چلا جائے گا۔ تو اس میں دیکھیں جی، یہ تویا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس طرح کے لفظ آتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تویا آ گیا نا، وَلَا تَعْتَدُوا، سانس توڑ دو، وقف کر لو۔ یہاں پہ اگر سانس نہیں توڑتے ہو، آگے بھی پڑھتے ہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن آہستہ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یہ بھی جائز ہے۔ سانس ٹوٹ جائے تو وقف کر لو، پھر اگلا اٹھا لیں۔ حلالا طیبہ، طیبان ہے نا، طیباؤں واتقوا اللہ بھی جائز ہے، لیکن سانس ٹوٹ گیا تو طیبہ کہہ کے اگلا لفظ اٹھا لیا۔ اچھا، آگے کیا جی؟ ایمان، بما عقدتم الایمان، یہاں کہتے ہیں کہ آپ وقف کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، وقف نہیں کرتے تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ
بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یعنی کہ ملا کے پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ تو بہتر ہے کہ وقف کریں، کیوں ملا کے پڑھیں گے تو آگے جو ہے نا سانس توڑنے کا کوئی موقع بڑا کم ہے، بڑا لمبا ہے، تو پھر آپ کا سانس ٹوٹے گا، پھر مسئلہ ہوگا۔ لہذا یہاں پہ وقف کر کے پھر اگلا لفظ یہاں سے اٹھائیں۔ آگے پھر تحریر الرقبہ، یہاں پھر کہتے ہیں کہ وقف کر لیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یہاں پہ پھر کہتے ہیں وقف کر لیں تو جائز ہے۔ اِذَا خَلَفْتُمْ، یہاں پہ بھی وقف کر لیں۔ أَيْمَانَكُمْ، یہاں پہ یہ جہاں بھی تویا آ رہی ہے کہتے ہیں کہ وقف کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں تک میں نے نشان لگا دیا ہے لعلکم تفلحون تک، ٹھیک ہے۔ یہ والا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے نشان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو بٹھا کے نا پاس تو آپ پڑھیں نا ان کے سامنے، تو پھر وہ آپ کی غلطیاں بھی بتاتے جائیں گے، تو اس طریقے سے آپ کا آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کا یہ ناظرہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے آپ کو دی تھی وہ کیا نام ہے، ایک سورت دی تھی۔ اچھا، میں نے آپ کو سورہ انشراح دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سورہ انشراح آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ میں بتاتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سورہ انشراح، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو کیسے پڑھنا ہے جی۔ سب سے پہلے سورت کا نام سورۃ الم نشرح مکیہ، یہ کبھی بھی نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ ایک سورت کا موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ چلنا چاہیے نا کہ انسان یعنی کہ جس طرح کوئی اردو کی کوئی چیز پڑھتا ہے نا تو اس کا موضوع ہوتا ہے، اس سے پہلے بندہ تعارف کرواتا ہے کہ یہ میں فلاں جگہ سے پڑھ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں بھی جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو عربی کا یہ طریقہ ہے کہ سورۃ الم نشرح مکیہ، کہ بھائی میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا نام یہ ہے اور یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا یہاں تک، یعنی کہ ذکر تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آج میں اس سے آگے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے کیسے ہے جی؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر پڑھا دیتا ہوں میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب اس میں مجھے تو یعنی کہ کوئی ایسی پیچیدگی تو نہیں نظر آ رہی، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب دیکھیں، ان ہے نا لفظ فَإِنَّ، اس میں کیا کریں گے ہم، یہ نون آ گیا، اس کے اوپر شد ہے، اس پہ تھوڑی سی دیر لگا کے ہم نے پڑھنا ہے، اس کو گنہ کہتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرن ہے، یہاں گول دائرہ آ گیا، اس کا معنی وقف یسرا، پھر آگے نون آ گیا، اس کے اوپر شد ہے، یہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر لگا کے پڑھنا ہے ہم نے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ جس طرح آپ نے پچھلا کیا ہوگا، یاد کیا ہوگا اور ناظرہ پڑھا ہوگا، ہماری ہدایات پر آپ نے عمل کیا ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے بھی اسی طریقے سے اس کو بھی یاد کریں گے اور ناظرہ بھی پڑھیں گے اور ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں گے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔